اور جو وفا ہم نے آپ لوگوں سے کی تھی کہ ہم سلور بلاک، پر بلاک اور کرسٹل بلاک کے اندر ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پلان تھا، شاید اگر یہ وقوع سرزد نہ ہوا ہوتا تو میں بھی پاسبل کہ ہم اسے کوئی ایک آدھا مہینہ اور لیٹ کرتے. اگر آج ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کرسٹل، سلور اور پرل کے اندر ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ ہوتے بھی دیکھیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے اس واقعے کے بعد کوئی زمینداروں سے زمینیں لی یا آج زمینیں لیے بغیر. یہ ایریا پارک ویو کی پوزیشن کے اندر تھا. اس تمام جگہ کا رجسٹری اور انتقال پارک ویو سٹی کے نام پر منتقل ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ ابھی کچھ اور لینڈ باقی تھی جس کے ایگریمنٹس پائپ لائن کے اندر تھے، جہاں پر ہمارا روڈ کا انفراسٹرکچر کا پلان تھا کہ ہم وہ بھی جو 20% لینڈ باقی رہ گئی ہے جس کے ہمارے ایگریمنٹ جو پائپ لائن کے اندر ہیں، جب ہم اس کو مکمل کر لیں تو اسے مکمل کرنے کے بعد ہم ایک ہی دفعہ میں ہم ان بلاکس کے اندر اپنا ڈیولپمنٹ کا ورک سٹارٹ کریں. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی کوئی رضا اور بہتری شامل ہوتی ہے. آج سے جو 20-25 دن پہلے ایک ناگہانی مصیبت پارک ویو سٹی کے اوپر نازل کی گئی. یہاں پر موجود بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پارک ویو کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. ہم نے تو اس کا پوزیشن 2009-10 کے اندر لیا تھا. اس سے پہلے یہاں کے رہائشی لوگ، یہاں کے زمیندار لوگ جو رہ رہے تھے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے آنے کے بعد پارک ویو سٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر کس طرح سے حصہ لیا، کس طرح سے اس کے ڈیولپمنٹ ورک کو ہم نے بنایا. ابھی چند دن، 2-3 دن پہلے آپ نے ایک مسخرے اور جھوٹے صوبائی وزیر کی پریس کانفرنس دیکھی. میں بھی اس کا جواب پریس کانفرنس دے کے دے سکتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں صرف آپ کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو اپنا جی حضوری اور تابع داری کا وہ پریس کانفرنس کہ وہ اپنے آقاؤں کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں کہ میں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس کے اندر ایف آئی آرز کا ذکر کیا کہ یہ 1 FIR، یہ 2 FIR، یہ 3 FIR جو ہمارے اوپر ہے. وہ ضرور FIR ہمارے اوپر ہوئی ہوں گی، لوگوں نے درخواستیں دی بھی گئی ہوں گی. وہ کیا تھی FIR؟ اگر کوئی بھی پڑھ لے تو وہ FIRs تھی لڑائی جھگڑے کی، زمینوں کی میجرمنٹس کے بارے میں. وہ موصوف نے اپنے بارے میں FIR نہیں بتائی کہ جو آج سے 4-5 سال پہلے ان کے اوپر اور ان کے بھائیوں کے اوپر جوا خانے کے اوپر جو پولیس کا چھاپا پڑا تھا اور ان کے بھائی ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے تھے وہاں سے، اس FIR کا ذکر کرنا وہ بھول گئے، جو آج بھی پولیس کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ FIR، اور وہ ختم نہیں ہوئی وہ FIR. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جواری کی FIR کا اس پریس کانفرنس کے اندر میرا نہیں بنتا تھا کہ میں اس کو دوں. اس کے بعد انہوں نے مساجد کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان کا ذکر کیا، انہوں نے کرسچنز کمیونٹی کے قبرستان کا ذکر کیا. تو میں اللہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ یہاں ان قبرستان میں تو ہمارے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہیں. تو شرم کا بھی کوئی عنصر ہوتا ہے کہ جو مسجد اور جو قبرستان اور یہ ساری چیزیں، اس چیز کو LD نے اپروول دی تھی، ہم نے نہیں دی. اور ان کی بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ آج صبح روڈا اور LD کے وکیل پھر عدالت گئے ہیں ہمارے علم میں لائے بغیر. صبح 8 بجے کورٹ کھلتی ہے، یہ کورٹ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اعلیٰ دنیا کے جج کے سامنے ریکویسٹ کی کہ آپ نے 29/11 کی تاریخ دے دی ہے تو آپ ارلی ہیئرنگ کریں. جج صاحب نے پوچھا کہ کیوں ارلی ہیئرنگ کریں؟
تو انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ اس میں وہ کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی فیصلے کی کاپی میرے دفتر کے اندر موجود ہے. آج روڈا اور ایل ڈی کی اپلیکیشن کو اعلیٰ عدلیہ نے لاہور کورٹ نے ڈسمس کیا ہے کہ 29/11 کی تاریخ ہے. ہم آپ سے 29/11 پہ بات کریں گے. تو سیاست کے اندر نشیب و فراز اور اپس اینڈ ڈاؤن پارٹ آف دی لائف ہوتے ہیں. 20-22 سال ہمیں بھی پالیٹکس کے اندر گزر گئے. کبھی بھی آپ عزت کا دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ قائدین آئے اور چلے گئے, مگر سدا بادشاہی ہمیشہ خدا کی رہی اور حق کر سچ کا ساتھ رہا. تو میں گورنمنٹ کے بھی تمام افسران سے کہتا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے, وقت گزر جائے گا, آپ اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. تو جو قانون کا طریقہ کار ہے, جو قانون کا قاعدہ ہے, اس کے مطابق آج کے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونے کے بعد اگلے ہفتے سے جو شخص بھی ہمیں پوزیشن کے لیے اپلائی کرے گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آن گراؤنڈ پوزیشن پلاٹ کا جو کہ پوزیشن مہیا کریں گے. دس از دا بگ اچیومنٹ فار یو. اس کے علاوہ ہماری مساجد, مسجد الرحمان اور مسجد الرافع, جن کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. 25 تاریخ کو 25 کو یا 26 کو جو ہم نے آرکیٹیکٹ کمپنی دبئی میں جو کہ یو کے بیسڈ BSNGB ہائر کی تھی کمیونٹی سینٹر کے لیے, کلب کے لیے, ان کی ڈیزائننگ کے لیے, ان کی علیم خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی جگہ کا لینڈ کا پوزیشن ہمارے پاس ہے, جیسی اس کی ڈرائنگ فائنل ہوگی, ہم ایک بہترین کلب شروع کرنے لگے ہیں. اور میری کوشش ہے کہ میں اسی مہینے میں اکتوبر یا نومبر کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایک مارکی ہے فار پرپس آف شادی, برتھ ڈیز, فنکشن, وہ بھی سوسائٹی کے اندر میں بنانے لگا ہوں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے اس کی تعمیر جو کہ شروع ہو جائے گی. ہم نے ایک فوڈ سول بنایا جس میں آپ لوگوں کے لیے, اور بہترین ہم فوڈ یارڈ اور فوڈ کورٹ بنانے لگے ہیں. تمام ڈرائنگ جب انجینئرنگ فائنل ہو گئی ہیں, وہ فوڈ سول کا ایریا بھی بن چکا ہوا ہے. 19-20 کی اس کے اندر کوئی وہ صرف جو لے آؤٹ ہے یا اس کی کوئی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جگہ باقی ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو کے پاسبل ہوا. تو آج منڈے ہے, ہو سکتا ہے ہم اسی ہفتے میں وہ جو ہم نے فوڈ سول بنایا ہم اس کی بھی انیگوریشن سیریمنی کر دیں, جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, تاکہ بہترین آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو کہ بچوں کے لیے ایک کھیلنے کی سہولت جو کہ میسر ہے. تو ہم سب نے مل کر نہ صرف اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, بلکہ ہم سب مل کر ایک لیبر سے لے کے ڈائریکٹر تک بھی, ایک سیلز ایجنٹ سے لے کے سیل پارٹنر تک بھی, ایک عام لے مین سے لے کے جو لینڈ آنر ہے وہاں تک بھی, تمام لوگ اپنا رزق حلال کما رہے ہیں. تو ہم اپنا رزق حلال کمانے کے لیے بارگاہ خدا بندی میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اس کام میں, ہماری سوسائٹی کے اندر برکت ڈالے, اور جو ہم رزق حلال کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے, اور ہم سب آپ پر میں مل کر اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ. اب آپ لوگ آ جائیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سلور, کرسٹل اور پر بلاک کی آج ہم باقاعدہ باضابطہ طور پر اس کا ڈیولپمنٹ کا افتتاح کر دیں.